ملتی ہے۔ یہ جو ہم نیک عمل کرتے ہیں نا، ہماری زندگی کے جو نیک اعمال ہیں، یہ علماء نے لکھا کہ یہ ایک مضبوط دیوار ہیں آپ کے ایمان کے ارد گرد۔ جیسے ہم نے کسی چیز کو محفوظ کرنا ہو تو اسے مضبوط عمارت میں رکھتے ہیں۔ یہ پیسے ہیں تو ایک خاص کمرہ رکھا ہوا ہے، پھر اس خاص کمرے میں بڑے مضبوط لاکر ہم نے رکھے ہوئے ہیں، کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ ہم نے دیکھا ہے مختلف بازاروں میں یہ جو کرنسی والی دکانیں ہوتی ہیں، جہاں کرنسی آپ چینج کرواتے ہیں، وہاں کتنے بڑے بڑے جنگلے لگے ہوتے ہیں اور باہر گارڈ بیٹھا ہوتا ہے۔ کس لیے؟ کہ اندر قیمتی خزانے پڑے ہوئے ہیں، اندر جو ہے وہ دنیا کی قیمتی کرنسی پڑی ہوئی ہے۔ تو سب سے جو انسان کا جو قیمتی اثاثہ ہے وہ ایمان ہے، تو اس کی حفاظت کی ہم فکر نہیں کرتے۔ تو علماء نے لکھا کہ یہ جو ایمان ہے نا، اس کی اگر سلامتی چاہتے ہیں کہ یہ محفوظ رہے تو پھر اس کے ارد گرد مضبوط دیواریں کھڑی کریں۔ تو وہ دیواریں کون سی ہیں؟ وہ انسان کے نیک اعمال ہیں۔ آپ زندگی میں نیک اعمال کا اہتمام کریں، یہ نیک اعمال مضبوط دیواریں ہیں، یہ حصار ہے جو آپ کے ایمان کو محفوظ کر رہا ہے۔ پھر شیطان جو ہے وہ آخری وقت تک آپ کے ایمان کو سلب نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر آپ گناہوں کی کثرت کرتے ہیں، اپنی زندگی میں گناہ کر رہے ہیں، آپ ان دیواروں کو گرا رہے ہیں۔ اگر گھر کی دیواریں نہ ہوں، آپ ایسے ہی ایک چٹیل میدان میں لیٹے ہوئے ہوں، دشمن کے لیے یا کسی چور کے لیے کوئی مشکل ہے آپ کو لوٹنا۔ جب آپ کے ارد گرد ایمان کی حفاظت کے لیے دیواریں ہی نہیں ہیں تو شیطان کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ہمارے ایمان کو سلب کر لے۔ اس لیے نیک اعمال ایمان کی حفاظت کے لیے دیواریں ہیں۔ آپ جتنے نیک اعمال کریں گے اتنا ہی آپ کا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا، اور آپ جتنے گناہ کریں گے اتنا ہی آپ کا ایمان کمزور ہوتا جائے گا۔ یہ دنیا ان قریب ایک زمانہ میرے اور آپ کے اوپر بھی آئے گا، ہم نے اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ دیکھیں ہم ایمان کے ساتھ جائیں یا بغیر ایمان کے جائیں، اس دنیا کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ ایک زندگی میں ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیے گئے، ہمارے والدین نے ہماری تربیت پر جان لڑا دی، ہم نے زندگی میں نیک اعمال بھی کیے، لیکن اگر آخری وقت ہمارا ایمان چھین لیا جائے۔ آپ عوام الناس ہیں، میرے سامنے قرآن مجید ہے، ہمیں اندازہ ہے کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں فتنے کس قدر ہیں جس سے ہمارے ایمانوں کو کمزور کیا جا رہا ہے اور ہمارے ایمانوں کو چھینا جا رہا ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں ہے نا کہ قرب قیامت میری امت پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، لوگ صبح اٹھیں گے تو وہ حالت ایمان میں ہوئیں، سارا دن حالت ایمان میں، لیکن جب رات کو لیٹیں گے تو وہ ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ رات کو اس حال میں لیٹے تھے کہ وہ مسلمان تھے، لیکن جب وہ صبح اٹھیں گے تو ان کے پاس ایمان نہیں ہوگا، کہ فتنے جو ہے وہ بارش کے قطروں کی طرح جو ہے وہ زمین پر برسیں گے۔ میں اور آپ اس زمانے سے گزر رہے ہیں۔ آپ نیٹ کو کھولیں، موبائلوں کو کھولیں، ٹی وی کو کھولیں، ہر جگہ پر آپ کے ایمان اور آپ کے اسلام کے اوپر ڈاکے پڑ رہے ہیں، اور آپ کو خبر نہیں، آپ غفلت میں جو ہے وہ زندگی گزارے جا رہے ہیں۔ اس لیے خود کو سنبھالیں، خود کے اوپر غور کریں، کہیں ہمارے ایمان کو جو ہے وہ ضائع تو نہیں کیا جا رہا۔ اس لیے ایمان کو مضبوط کرنا ہے تو نیک اعمال کی عادت ڈالیں۔ ایمان کمزور ہو جائے گا آپ کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے۔ آئیں جتنی بھی لمبی باتیں کی جائیں، ان کا مقصد اصلاح ہی ہے، جو ایک بات سے بھی اصلاح ہو سکتی ہے۔ میں پھر اسی حدیث مبارکہ کو دہرا رہا ہوں، انما الاعمال بالخواتیم۔ آپ کے اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ آپ کے خاتمے پر ہے۔ ہم نے اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے، ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ کوئی بندہ کسی چیز کو ساتھ نہیں لے کے گیا، یہ حقیقت ہے۔ ہم اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، موت ہمیں آ کر رہنی ہے، اور موت کے فرشتے نے ہمیں سننا نہیں کہ ہم کہیں جناب میں کوئی 2 گھنٹے کے لیے بیزی ہوں، اب 2 گھنٹے بعد آئیں، یا اگلے ہفتے یار آپ آ جائیں تو پھر میری روح کو قبض کر لیں، یا میرا 1 مہینہ نکلوا دیں، میں فلاں کام کر رہا ہوں، اس کے بعد تیرے پاس میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کسی نے کہا تھا، حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا عظیم شعر ہے، کالے وال مسافر ہوئے تے چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا موت سنیڑے آئے، ویکھ جوانی ڈھلدی پئی، ویکھ بلاوا موت دائی۔ یہ جو ہمارے سفید بال ہیں
اور ہمارے یہ جو جوانیاں ڈھل رہی ہیں، ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی والی موت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔